میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتہ، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا۔ وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا، اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی، اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا، اور ترازو کو لٹکائے گا، اور پل صراط کو قائم کرے گا، اور اپنے عرش کو لائے گا، اور خود فرشتوں کو بلائے گا۔ پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا۔ پھر مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں، اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی تو سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ، 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ،
اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اس